جی ناظرین، ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا اسد علی زیدی، جو کہ مسلسل اجداد پیغمبر کے موضوع پہ بات کر رہے ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور ان سے آج کے موضوع کی طرف بات کرتے ہیں۔ جی قبلہ، السلام علیکم۔ علیکم السلام جی ورحمۃ قبلہ، اللہ۔ اجداد پیغمبر کے موضوع پہ جو آج بات کر رہے ہیں، تو آپ ہمارے ناظرین کو بتائیے کہ آج کا موضوع کیا جلدی کیا ہے بھائی، کریں آرام سے، کوئی بات ہے؟ صحیح نہیں۔ ہاں ہے۔ جلدی جلدی کیوں کر رہے ہیں، کریں اچھا بات کریں۔ اچھا، صحیح، دوبارہ سے۔ جی ناظرین، قائم ٹی وی کی خصوصی نشریات جو کہ اجداد پیغمبر کے موضوع پہ ہم مسلسل گفتگو کر رہے ہیں، اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے مہمان مولانا اسد علی زیدی، اور ہم ان کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنی انتہائی مصروفیت میں سے ہمارے لیے اس قائم ٹی وی کے پروگرام کے لیے وقت نکال رہے ہیں، کیونکہ مسلسل وہ تفسیر قرآن سالانہ مجالس میں خطاب کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ہمارے اس پروگرام میں آ رہے ہیں۔ ہم ان کے تہہ دل سے شکر گزار ہیں۔ آئیے چلتے ہیں ان کی طرف اور ان سے مزید آج کے موضوع پہ سوال کرتے ہیں۔ قبلہ، السلام علیکم۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی قبلہ، آج کے موضوع جو اجداد پیغمبر کا موضوع ہے، اس پر آج آپ نے جو گفتگو کرنی ہے ہمارے ناظرین کو۔ جی ہاں، ہم نے سلسلہ پہلے رمضان سے گفتگو کر رہے ہیں، اور یہ گفتگو ظاہر بیچ میں جناب بنت اسد کا ایک وہ وقفہ آیا، چونکہ ان کی دن بھی تھا جی اور جی مناسبت بھی تھی، تو اس پہ گفتگو کرنا ضروری تھا۔ جناب عبد المطلب تک ہمارا سلسلہ آ چکا ہے، اور ہم نے آخری بار یہی بات کی تھی کہ نام ہے حضرت کا شیبۃ الحمد، اور میں خود بھی، آپ نے عرض بھی کیا، مصروفیت بھی ہے، اور ظاہر ہے کہ مسلسل مجالس بھی ہیں، اور رمضان کا سلسلہ تفاسیر، پھر شہادت امیر المومنین، لیکن میں چاہتا ہی ہوں کہ کچھ پیغامات ایسے ہوتے ہیں جو آنے والی نسلوں میں، نوجوانوں میں منتقل ہو جائیں، کہ جب کہیں اجداد پیغمبر کی بات ہو تو کردار مصطفیٰ کی بات ہو، تو اجداد پیغمبر کی بات ہو، اور پتہ چلے کہ مصطفیٰ کے اجداد کون ہیں سرکار دو عالم کے، اور یہ پتہ چلے کہ کس آغوش میں اور کن پیشانیوں میں یہ نور رہا۔ سبحان اللہ، سبحان تو اللہ۔ ہم جناب عبد المطلب پہ گفتگو کر رہے تھے، شیبۃ الحمد، ہم نے عرض کیا گزشتہ پروگرام میں بھی کہ نام تھا، اور یہ نام بالوں کی سفیدی اور ان کی عطا کی وجہ سے تھا۔ اور وہ عبد المطلب نام کیوں پڑا؟ تو وہ اس وجہ سے کہ جناب مطلب جو کہ چچا تھے جناب شیبۃ الحمد کے، وہ جب مکے لائے ہیں جناب سلمہ سے جدا کر کے، اور وہ واقعہ جناب ہاشم علی قسط میں عرض کر چکے ہیں، وہ جب آئے ہیں تو مکے والوں سے، کیونکہ نبی کے نور کو چھپانا بھی تھا اور بتانا نہیں تھا، تو یہ کہا کہ یہ میرا غلام ہے۔ غلام، جی۔ تو غلام کو عربی میں چونکہ آپ کہتے ہیں تو عبد المطلب نام پڑا، لیکن جناب عبد المطلب کیونکہ ہر شخصیت کے کچھ الگ فضائل ہیں، جناب ہاشم کے مختلف فضائل تھے، جناب عبد المناف کے آپ سنتے رہے، اور خصوصیات ہیں، تو وارث انبیاء تو ہیں ہی، بے شک۔ اور جس طرح میں نے کہا کہ تبرکات انبیاء، جناب شیش کی نالین، جناب اسماعیل کی کمان، اور جناب نوح کی انگوٹھی، حضرت آدم کے تبرک، جتنے انبیاء ہیں، اور یہ بات تو مستحکم ہے کہ نبی کے کسی جد نے، نبی کے دادا نے، نبی کے پردادا نے، اور آپ حضرت آدم تک لے جائیے، کبھی بھی بتوں کی عبادت نہیں کی۔ بے شک۔ بتوں حتیٰ کہ عبادت نہیں، امام صادق آل محمد فرماتے ہیں کہ کوئی جانور اگر بتوں پہ نظر ہوتا تھا تو اس کا گوشت بھی نہیں کھاتے تھے، کیونکہ غیر اللہ کے لیے ذبح ہوا ہے، سبحان اللہ، اللہ کے لیے ذبح نہیں ہوا۔ ابھی کمال یہ ہے کہ اسلام نہیں آیا ہے۔ سبحان اللہ۔ جب لوگ مشہور ہوں گے تو احادیث ائمہ میں، چونکہ میں نے کہا کہ ہر جد کے کچھ الگ فضائل ہیں، عمومی فضائل تو یہ کہ کبھی غیر اللہ کی عبادت نہیں کی، کعبے کے متولی ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، پیشانی میں نور مصطفیٰ ہے، لیکن جناب عبد المطلب کے بارے میں خصوصی حدیث ہے کہ کعبے میں مسند لگتی تھی۔ سبحان اللہ، اللہ کے گھر میں جس کی مسند لگتی ہو، کیا فضیلت ہوگی۔ علی کے دادا، نبی کے دادا، اور یہ حدیث سنانے والے نبی ہیں، روایت کرنے والے علی ہیں، نبی علی کو سنا رہے ہیں، یعنی عبد المطلب وہ ہستی ہے جس کے فضائل پڑھنے والے مصطفیٰ، سننے والے مرتضیٰ۔ روایت سنیے کہ نبی نے یہ روایت کی، اور بعد میں اسی روایت کو امام صادق نے بیان کیا کہ قیامت میں امتیں مشہور ہوں گی، جناب موسیٰ کی الگ امت آئے گی، 7 لاکھ امتی ہیں جناب موسیٰ کی، جناب عیسیٰ کی امت ہے، ہر نبی کی امت آئے گی، اور ہمارے پیغمبر کی تو امت جاری و ساری ہے جب تک قیامت نہیں آتی، لیکن امتیں کہیں لاکھوں میں ہیں، کہیں کروڑوں میں ہیں، کہیں سینکڑوں میں ہوں گی، کہیں ہزاروں میں ہوں گی، لیکن جب جناب عبد المطلب مشہور ہوں گے تو تنہا فرد بطور امت مشہور ہوں گے، سبحان اللہ، کیونکہ جناب عبد المطلب اپنے پورے قبیلے، اپنی پوری قوم میں تنہا موحد تھے، تنہا اللہ پر ایمان رکھنے والے، یکتائی خدا پر، اپنے اجداد کے بعد، یعنی اس گھرانے کے علاوہ پوری امت میں۔ اور جب مشہور ہوں گے تو امام کی یہ حدیث ہے کہ علامات انبیاء ان سے ظاہر ہوں گی، سبحان اللہ، اور ہیبت جو چہرے پہ ہوگی ایسی جیسے کوئی دین و دنیا کا بادشاہ آ رہا ہے، کیونکہ مکے کے سردار تو ہیں،
اور آگے پیغمبر اکرم نے فرمایا، اب یہ ذہن میں رہے تو گفتگو کا لطف آئے، کہ سنانے والے نبی، سننے والے علی، روایت کرنے والے امام صادق، فرمایا کہ یہ ساری ایمان کی علامتیں بتائیں کہ خود سجدہ کرنے والے، کعبے کی طرف رخ کرتے تھے، دین حنیف پہ تھے، دین ابراہیمی پہ تھے، سنت حضرت موسیٰ، سنت حضرت عیسیٰ اور باقی انبیاء کے مواریث بھی ان کے پاس تھے، دین بھی جانتے، لیکن کہا کہ جناب عبد المطلب، نبی کہنا جناب عبد المطلب کی 5 سنتیں ایسی ہیں جو اللہ نے اسلام آنے کے بعد باقی رکھی ہیں۔ سبحان اللہ، یعنی جناب عبد المطلب نے وہ عمل پہلے کیے۔ یہ عجیب خانوادہ ہے، یہ عبد المطلب ہیں جو باپ ہیں، ایک ابو طالب ہیں جو انہی کے بیٹے ہیں، علی کے بابا ہیں، یہ علی کے دادا ہیں۔ ابھی الحمد آتی نہیں ہے، سبحان اللہ، جناب ابو طالب خطبہ نکاح میں الحمدللہ کہہ دیتے ہیں، بے شک، تو کیوں نہ ہو کہ جناب، اب 2 ہی باتیں ہیں، میں یہاں یہ اکثر جملہ کہتا ہوں کہ 2 باتیں، دونوں میں سے جو مان لیجئے کہ عبد المطلب نے عمل کیا اور اللہ نے اسے اسلام بنا دیا، واہ واہ، یا اسلام آنے سے پہلے نبی کے جد اسلام کو پہچانتے تھے، سبحان اللہ، تو دونوں طریقوں میں فضیلت تو موجود ہے۔ 5 سنتیں ایسی ہیں جو پیغمبر اکرم نے فرمایا کہ ہمارے دادا علی، ہمارے دادا نے وہ کی اور اللہ نے انہیں اسلام میں ایز اٹ از میں نون باقی رکھا۔ پہلی سنت کیا ہے؟ دور جاہلیت تھا تو لوگ باپ مر گیا، ماں بیوہ ہوئی تو ماں سے نکاح کیا کرتے تھے یا باپ کی طلاق یافتہ سے۔ اسلام نے آ کے اس بات پر پابندی لگائی ہے کہ ماں سے کسی صورت نکاح نہیں ہو سکتا۔ جناب عبد المطلب سردار تھے، انہوں نے یہ رول، یہ اصول قائم کیا تھا کہ کوئی بیٹا ماں سے نکاح نہیں کرے گا۔ اللہ نے اسی سنت کو باقی رکھا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب دیکھیے کہ اب یہ ہم نہیں جانتے کہ دونوں میں سے بات کیا ہے، جناب عبد المطلب نے جو کیا وہ اسلام بنا یا اسلام پہلے سے اجداد نبی جانتے تھے؟ جو بات آپ کو سمجھ میں آئے وہ مان لیجئے، دونوں باتیں حق ہیں۔ دوسری بات یہ، پہلا تو یہ کہ ماں سے نکاح نہیں ہو سکتا، یہ سنت اسلام میں پائی جاتی ہے۔ دوسرا یہ کہ جب کوئی شخص قتل ہوتا ہے تو یا دیت دی جاتی ہے یا قصاص لیا جاتا ہے، 2 باتیں۔ اب دیت کیا ہے اور قصاص کیا ہے، نوجوانوں کے لیے یہ ٹرمنالوجیز میں تھوڑی سی سمجھا دوں۔ کسی نے کسی کو قتل کیا تو جو قتل ہونے والا ہے مقتول ہے، اس کے وارث یا تو بدلہ لیں گے۔ قانون کیا ہے؟ آنکھ کا بدلہ آنکھ، ہاتھ کا بدلہ ہاتھ، پاؤں کا بدلہ پاؤں۔ اگر کسی نے کسی کا 1 ہاتھ کاٹا ہے تو اس کا بھی 1 ہاتھ کاٹا جائے، کسی نے قتل کیا ہے تو اسے قتل کیا جائے۔ اس کے علاوہ ایک اور سلیوشن یہ ہے کہ دیت، بلڈ منی جسے آج کی زبان میں کہیں گے، کہ اگر کوئی قتل ہوا ہے تو خاندان یہ اختیار رکھتا ہے، مقتولین کے جو وارث ہیں وہ اختیار رکھتے ہیں کہ کچھ پیسے کے عوض، کچھ دولت کے عوض، کچھ قیمت کے عوض اسے معاف کر دیا جائے۔ جناب عبد المطلب نے 100 اونٹ انسانی جان کی دیت قرار دی تھی بطور سردار مکہ، اسلام نے اسی کو باقی رکھا۔ سبحان اللہ۔ تو 2 چیزیں یہ کہ دیت، نکاح۔ تیسری چیز یہ، اور یہ کمال ہے، آیت خمس، خمس ایک فریضہ ہے جو قرآن میں موجود ہے، حدیث میں موجود ہے۔ خمس میں اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ جو تمہیں مال ہاتھ لگے اور اس کا نصاب خمس کا نصاب ہو تو اس میں ایک حصہ اللہ کا ہے، ایک رسول کا ہے، ذی القربہ کا ہے، اور یتیم کا ہے، مسکین کا اور مسافر کا ہے۔ پہلے حصے کو سہم امام کہتے ہیں، دوسرے کو سہم زادات کہتے ہیں، مگر خمس کا جو حساب ہے وہ کتنا ہے؟ 1/5، 5واں حصہ، 20%، 20%۔ جناب عبد المطلب کو جب کہیں سے مال ملتا یا قیمت آتی یا منافع ملتا تو اس کا 5واں حصہ الگ کر کے اللہ کی خدمت کے لیے رکھ دیتے۔ لیکن خدا بھی خدا، اور وہ قرآن میں کہتا ہے الجزاء الاحسان الا الاحسان، تو خدا نے عبد المطلب کے احسان کا بدلہ یوں اتارا کہ اے عبد المطلب، تم نے اپنی کمائی کا 5واں حصہ ہمارے لیے وقف کیا تو ہم آیت خمس بھیج کر یہ احسان اتار رہے ہیں کہ تمہاری، کیونکہ نبی اور علی دونوں اولاد ہیں اور انہی میں سے اہل بیت ہیں، تو کہا کہ تمہاری اولاد کو ہر ایک کی کمائی کا 5واں حصہ جاتا رہے گا، اسی کو خمس کہتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا کہ جناب عبد المطلب کے یہ کرنے پہ خمس آیا یا وہ پہلے سے خمس نکالتے تھے، تو دونوں میں سے جو بات آپ مان لیجئے یہاں بھی۔ تیسری بات یہ کہ کعبے کا چشمہ بند ہو گیا تھا، ایک اور کیا تھا، وہی بات میں بھول جاتا ہوں۔ ہاں، چوتھی بات یہ کہ ہم نے جناب ہاشم کے پروگرام میں بھی ڈسکس کیا اور یہ بیان کیا کہ اجداد نبی تو ہمیشہ سے کعبے کے 7 چکر لگا کے طواف کرتے تھے، لیکن جو لوگ اس وقت تک کعبے میں آتے تھے وہ 7 طواف نہیں کرتے تھے۔ جناب ہاشم والی قسم میں بھی ہم نے یہ عرض کیا تھا کہ 7 مرتبہ انہوں نے طواف کیا اور خواب دیکھا،
تو یہ 7 طوافوں کی تعداد جناب عبد المطلب نے طے کی ہے، اور اللہ نے آج بھی حج کے موسم میں اور طواف کو 7 چکروں پہ مشتمل رکھا ہے، 7 نشستوں پہ مشتمل رکھا ہے کہ اس میں 7 دفعہ کعبے کے گرد گھوما جائے۔ 5ویں بات اور اہم بات یہ کہ چشمہ زمزم سے کعبے میں آنے والوں کی سقائیت کی جاتی تھی، اور جناب ہاشم کے تذکرے میں بھی ہم نے کہا کہ بڑے بڑے حوض بنا دیے جاتے تھے۔ یہ چشمہ 2 قبیلوں کی لڑائیوں میں بند ہو گیا تھا، کچھ سونے کے ہرن، سونے کی ڈلیاں اور کچھ تلواریں وہ لڑائی میں آپس میں جھگڑے میں پھینک کے انہوں نے اور مٹھی اور پتھروں سے بند کر دیا تھا۔ نبی کے اجداد جب غالب آئے اور ان کے ہاتھ میں کعبے کی متولیت آئی اور وہ کعبے کے، انہوں نے بہت تلاش کیا، لیکن شاید خدا یہ چاہتا تھا کہ یہ کام نبی کے دادا کے ہاتھ سے ہو، جناب عبد المطلب کے ہاتھ سے ہو۔ تو ہوا کیا کہ کعبے میں نے عرض کیا کہ مسند لگتی تھی، وہیں خواب دیکھا ہے جناب عبد المطلب نے، اور خواب میں کیا دیکھا کہ ایک شخص نے 3 مرتبہ مختلف نام لیے اور پھر زمزم کا نام لیا کہ وہاں کھدائی کرو۔ تو کہا میں زمزم تلاش تو کر رہا ہوں مگر مجھے نہیں ملا۔ تو اس کے قریب، زمزم کے قریب ایک سوراخ تھا جہاں سے چونٹیاں جایا کرتی تھیں، اور وہ چونٹیاں جا کے پانی کے قریب جایا کرتی تھی، اور وہاں ایک کوا آ کے بیٹھتا تھا، اور بعض روایتوں میں کہ ایک سفید پرندہ جو ان کیڑوں کو کھاتا تھا۔ تو آنے والے نے خواب میں یہ بتایا کہ اس جگہ کھدائی کرو جہاں وہ کوا آتا ہے۔ کھدائی کی گئی، کھودتے رہے، بیٹا تھا ایک ساتھ جس کا نام حارث تھا۔ کچھ دیر بعد کچھ بو اٹھنے لگی اچانک، تو جناب حارث تو باہر آ گئے۔ اس سے پہلے جا کے ایک سردار مکہ سے جناب عبد المطلب نے کہا تھا کہ میری مدد کرو، یہ ہمارے لیے باعث شرف ہوگا اور یہ ہمارے لیے عزت کا باعث ہے چشمہ زمزم۔ تو انہوں نے درخور اعتنا نہیں سمجھا، آئے اور خود بیٹا بھی باہر آ گیا اس بو کی وجہ سے، اور وہ کھدائی کرتے رہے۔ آنے والے نے جو خواب میں آیا تھا یہ بتایا تھا کہ تمہیں 2 قسم کا مال ملے گا، کچھ تلواریں ملیں گی انہیں سنبھال کے رکھنا، اور کچھ سونا ملے گا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ کھدائی کرتے گئے، کچھ دیر بعد کچھ تلواریں ملیں، چاہا کہ باہر لے جاؤں لیکن خیال آیا کہ ابھی چشمہ نہیں ملا، تو پھر کھدائی کی اور سونے کے ہرن ملے۔ تو آنے والے نے یہ کہا تھا کہ یہ سنبھال کے رکھنا، تمہاری نسل میں ایک بیٹا آئے گا اور اس کا وصی ہوگا جو بتوں کو توڑے گا، کافروں سے انہی تلواروں سے جنگ کرے گا۔ یہ تلواریں نبی کی بہت سی تلواریں ہیں، عزب نبی کی ایک تلوار ہے، حسام نبی کی ایک تلوار ہے، کئی تلواریں نبی کے پاس موجود تھیں، اور جو اجداد سے ورثے میں جہاں اور انبیاء کے موارث ملے تو تلواریں بھی ملی ہیں۔ وہ مال ملا، چشمہ جاری ہوا، اور وہ مال جو سونے کے ہرن تھے وہ مال بھی حاجیوں پہ خرچ کیا۔ جب چشمہ پھوٹ گیا تو آ کے لوگوں نے یہ کہا، مکے کے سرداروں نے یہ آ کے کہا کہ ہم بھی اس شرف میں تمہارے شریک ہیں۔ کہا جب ہم نے بلایا تھا تب تم کھدائی کرنے کے لیے آئے تھے ہمارے ساتھ؟ کا نہیں۔ کہا اب یہ ہماری ہی نسل میں شرف چلتا رہے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جی ناظرین، آپ سماعت فرما رہے ہیں اجداد پیغمبر کے موضوع پر، اور مولانا اسد علی زیدی بے انتہا خوبصورت گفتگو کر رہے ہیں۔ اب وقت تو ہے بریک کا، دیکھتے رہیے قائم ٹی وی۔ بڑا واقعہ ہو جاتا ہے یہ ابھی۔